السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، پریشانی جب بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں معاشرتی طور پر ڈپریشن کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں ذہنی امراض کے بے تحاشا ڈاکٹرز ہیں اور ان کی بڑی بھاری فیسیں ہیں، اور لوگ اس میں ڈگریاں لے رہے ہیں، اور پاکستان میں اربوں روپے کی ہر سال ڈپریشن اینٹی ڈپریشن دوائیاں آتی ہیں جو کہ اس ملک میں رہنے والے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ڈپریشن کو بیماری تصور نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ جی فی صاحب میں بڑا ڈپریشن چاہ، تو میں ہنس پڑتا ہوں کہ بڑا ڈپریشن جی، بڑا انگریز ویکھو۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ واقعی ڈپریشن ایک بہت خوفناک بیماری ہے، اور اس میں انسان کے ذہن میں فرسودہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ نا امید ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ دوستو، ابھی میں ایک دو دن سے سوچ رہا تھا کہ خودکشی جو ہم سننے میں آتی ہے وہ ہوتی کن کن وجوہات کی بنا پر ہے، تو میں نے کہا آج اس پر ہم بات کریں کہ ہم جب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ چند ایک وجوہات کی آج میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ مثال کے طور پہ کیا ہوا جی، میٹرک میں یا کسی بڑی کلاس میں مطلوبہ نمبر نہیں آئے تو اس نوجوان نے، اس طالب علم نے خودکشی کر لی۔ اچھا، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ بھائی اگر آپ کے نمبر نہیں آئے، آپ دوبارہ تیاری کر لیں، اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ ایگزام دیں اور پاس کر لیں۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا، دبئی ہوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ سیر کرنے آئے ہیں آج کل؟ 2 مہینے ہو گیا پاکستان اسٹارٹ میں، لیکن تب سے دہلی سیکھا ہوگا، آج اتفاقاً مل گئے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا کیجیے گا، میری دعا کیجیے گا، تھینک یو۔ اچھا، اب دوستو بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے آپ کے نمبر کم آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دوبارہ محنت کیجئے، دوبارہ تیاری کریں، ایگزام دیں اور اپنے مطلوبہ نمبر لے لیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی امجد پاس ہو گیا، اکرم پاس ہو گیا، میں کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر ایک اتنی قیمتی جان اور زندگی چلی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا جی، یار وہ فلاں نے خودکشی کر لی، کیوں جی؟ بیوی کی بے وفائی سے۔ اگر افتخار رفیع کی بیوی بے وفا ہے تو افتخار رفیع کو چاہیے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو سورہ النساء سمجھائے، پیار سے، سختی سے نہیں مانتی تو ایک بڑا اچھا حل ہے، اور وہ ہے کہ اس کو آپ طلاق دے دیں، زندگی کو راستہ دیں، زندگی کو آگے جانے دیں۔ یا اگر آپ کا شوہر خیانت کرتا ہے تو شوہر سے بات کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو موقع دیں، لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو آپ کنارہ کشی کر لیں۔ طلاق کا، خلا کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یا اگر بے روزگاری ہے اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو بجائے اس کے کہ میں روزگار کا کوئی موقع پیدا کروں، یا جو اہل ثروت ہمارے رشتہ دار یا جاننے والے ہوتے ہیں وہ مجھے کوئی سپورٹ کر دیں، سہارا دے دیں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں، اتنا ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں۔ اکثر ہم عیدین سے پہلے اس طرح کی ہولناک خبریں سنتے ہیں کہ جی عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ایک غریب باپ نے خودکشی کر لی، یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر ٹرین کے آگے کود گئی۔ دوستو، یہ ساری خبریں جب آتی ہیں تو اس کی جو وجہ ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، وہ ذہنی تکلیف ہوتی ہے، وہ ذہنی اذیت ہوتی ہے جس میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ خیریت؟ تھینک یو۔ اور آپ کی بک بھی میں نے آرڈر کرنی ہے، بس مجھے ٹائم نہیں ہے۔ جیتے رہیں، تھینک یو۔ تو دوستو، آج میرا گزارش کرنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ ہم انتہائی راستہ کیوں اختیار کریں، ہم زندگی کو راستہ کیوں نہیں دیتے۔ ہم اگر کسی تکلیف میں ہیں، ذہنی اذیت میں ہیں، اس کا حل کیوں نہیں نکال سکتے؟
اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میری نوکری نہیں ہے یا میرا کاروبار تباہ ہو گیا یا میری بیوی جو ہے وہ خیانت کر گئی، بے وفائی کر گئی، یا میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر گیا، یا میرے نمبر نہیں آئے مطلوبہ نمبر، سو وٹ، ان تمام کو مسائل کا حل تو موجود ہے۔ جس طرح امتحان میں آپ بعد میں تیاری کر کے پاس ہو سکتے ہیں، اس طرح آپ بیوی کی بے وفائی پر اس کو طلاق دے کے دوبارہ سے شادی کر سکتے ہیں، زندگی کو ایک موقع اور دیں جینے کا۔ یا اگر کسی عورت کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوا ہے شوہر کی طرف سے، تو وہ اس کو چھوڑ دے، کھلا لے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ اس کا اور اچھا نصیب کھولے گا۔ یا اگر یونیورسٹی کے اندر جو گروپس بن جاتے ہیں، جو میری طرح کے کم شکل یا چھوٹی گھر سے آئے ہوئے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی عزت نفس پامال ہوتی ہے، وہ بھی ایک ایسا سٹیپ لیتے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر طیش میں آ کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر ڈپریشن میں آ کر ایک انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا، یہ ہمارے اس میں آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ باسز ہمارے اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ اس عملے کے اس بندے کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ انتہائی قدم سے پہلے بہت سارے قدم ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنی نوکری چینج کر سکتے ہیں، ہم روزگار کا کوئی اور موقع تلاش کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے لامحدود ہیں، صاحب ثروت لوگ آگے آ سکتے ہیں، رشتہ دار آگے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بیچارہ خودکشی کرنے والا تنہا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اس ڈپریشن سے نکلنے کا۔ دوستو، یہ سماجی ذمہ داری ہے، سماجی سہارا بہت بڑی چیز ہے۔ رشتہ داروں کو چاہیے کہ دائیں بائیں دیکھیں، اور میں ان لوگوں سے کہوں گا جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، کائنڈلی خدارا زندگی کو راستہ دو۔ اس کے بہت سارے حل ہیں۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ کے رشتے سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سلامت ہیں، تو اس انتہائی قدم کی کیا ضرورت آ جاتی ہے؟ اور ویسے بھی کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے خودکشی کرنا، اور اگر آپ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جی لیا جائے، زندگی کو راستہ دیں، اس کو ایک موقع دیں۔ تو دوستو، نو ڈاؤٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب انسان کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ کس قدر تکلیف اور کس قدر اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن خدارا اتنی تکلیف اور اتنی اذیت کا شکار مت ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں اور پھر اپنے پیچھے چھوڑ جانے والے بہن بھائی، ماں باپ یا بچوں کو عمر بھر کے لیے ایک ایسی ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیں کہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسے صاحب سے ملا جن کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، اور میں وہ چیزیں بیچ رہے تھے اپنی ہاتھ ریڑھی کے اوپر، ویل چیئر کے اوپر، تو میں نے ان سے کچھ چیزیں خریدیں اور میں نے وہ مرونڈا بیچ رہے تھے، تو میں نے مرونڈے کا پیکٹ لیا ان سے جو تقریباً 800 روپے کا ہوگا، اور میں نے ان کو سلے میں 1000 کا نوٹ دے دیا۔ تو ان صاحب نے مجھے آواز دی اور مجھے 900 روپے واپس کرنے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ 1000 روپے دیا کیوں ہے؟ میں کہا سر وہ میں نے آپ دیکھا کہ آپ کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں تو آپ معذور تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں۔ اس نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، مجھ پہ رحم مت کریں، ترس مت کھائیں، میں کما سکتا ہوں، میری صرف دونوں پیر ہی نہیں ہے نا، باقی تو میں قائم دائم ہوں، میرا دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، وجود کام کرتا ہے، تو میں آپ سے یہ والا فیور نہیں لے سکتا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے 900 روپے واپس تو لے لیے، اور مجھے کس قدر روحانی خوشی اور ایک طاقت ملی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آدھا ڈپریشن لوگوں نے کے جملوں نے دیا ہوتا ہے، آدھا ڈپریشن ہم خود کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ افتخارفی اپنی عزت بڑی کرتا ہے جی، وہ دی ایسی تیسی انہیں گل کی تو کیتی کہ میں۔ تو اس لیے زندگی سب سے حسین چیز ہے، زندگی اوپر والے کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ زندگی کو راستہ دو، جینے کو راستہ دو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر دیکھیں۔ ایک شخص جس کی بے روزگاری ہے گھر میں، آپ سوچیں 99 تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، صحیح سلامت ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، چل سکتا ہے، صرف تھوڑی سی پیسے کی کمی،
تھوڑا سا انتظار کر لیں. اگر ایک کاروبار تباہ ہو گیا اللہ خیر کرے گا, دوبارہ کریں. اگر ایک دفعہ وہ کہتا ہے نا گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو دوستو آج کے ویڈیو کا صرف ایک مقصد تھا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے خوبصورت چیز عطا کی ہے وہ ہے لائف, زندگی. زندگی میں ڈپریشن کو ٹھڈا مار کے اپنی زندگیوں سے نکالیں, اس کی جگہ خوشی کو دیں, اس خلا کو خوشیوں سے محبت سے پر کریں. اور ہمارے ارد گرد جو رشتہ دار, جو صاحب ثروت لوگ یا ہمارے دوست ہوتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آل دوال جی چاتی ماریا کرو, ویکھیا کرو کوئی میرے ورگا نمانا ذہنی اذیت یا ذہنی تکلیف سے مبتلا نہ ہوئے. کیونکہ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں. زندگی کو راستہ دو. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.